اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسانوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کا اصل مقصد انسانوں کو راہ حق سے دور کرنا اور ان کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان اصل میں ہے کون اور یہ کہاں سے آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی اور شیطان کے ماں باپ کون ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر کون کون سی مخلوقات آباد تھیں، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان جنگ کیسے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کی پراسرار تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسرا ناری۔ نوری وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور ناری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جیسے کہ جنات اور شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سب سے پہلے سمہون نامی جن کو پیدا فرمایا، اور سمہون جن کو پیدا کر کے سب سے پہلے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کر دیا، اور اس طرح سمہون نامی جن نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی جن سے ان کی نسل بہت زیادہ بڑھی۔ اس طرح سمہون نامی جن سے پیدا ہونے والے جنات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ وہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات نہایت شریف اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، لیکن جیسے جیسے جنات کی نسل بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے ان کے اندر شریر جنات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ شریر جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی اس قدر نافرمانیاں کرنے لگے کہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ انہی جنات میں سے ایک مشہور اور نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں جنات بہت زیادہ قد آور اور بہادر تھے۔ ان میں سے چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل و صورت بھیڑیے جیسی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس جن کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس طرح ان دونوں جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ عزازیل بہت زیادہ بہادر اور اپنے ماں باپ کی طرح قد آور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ اس روئے زمین پر جنات کا عروج تھا۔ ہر طرف جنات کی حکومت تھی، یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے۔ یہ جنات اس روئے زمین پر فتنہ فساد پھیلاتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے۔ چنانچہ جب جنات نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنات سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر اترے۔ فرشتے جب جنات کے پاس پہنچے تو انہوں نے جنات سے کہا کہ زمین کے اندر امن و امان سے رہو اور فتنہ فساد برپا نہ کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرشتوں کی بات نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان ہونے والی یہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس کے اندر بہت سارے جنات کا قتل عام ہوا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اسی جنگ کے اندر شیطان کے ماں باپ بھی قتل کر دیے گئے، اور جو جنات اس جنگ کے اندر بچ گئے ان جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو عزازیل بھی ان فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل آسمان پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عزازیل کی بہترین تربیت کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے اس تربیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ بن گیا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا، اور اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا معلم بن گیا۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا اور وہ فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ اس طرح فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ عزازیل کا تخت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لگایا جانے لگا اور عزازیل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھاتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک یہ فرشتوں کا استاد رہا۔ جس عرصے کے دوران یہ فرشتوں کو درس و تعلیم دیتا رہا، اس دوران عزازیل کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام بھی عزازیل سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عزازیل کے بارے میں خوب جانتا تھا کہ ایک دن یہ بدبخت میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 1000 سال تک عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے کہ جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک دن میرا وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ بندہ شیطان مردود بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے سے مل لے گا اور اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور بالآخر کئی ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہے ہیں کہ جس کے پتلے کو بنانے کے لیے زمین و آسمان کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتے اور اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق صرف میں ہی ہوں، اور اسی وجہ سے عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کے پتلے کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جب تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی پیروی کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا اور ہم تو تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت عزازیل غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بولنے لگا کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات کہی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت فرمائی اور حکم فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے چلا جا، بے شک تو شیطان مردود ہو چکا ہے اور تم پر
قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا نام لکھا تھا در حقیقت وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح ابلیس عزازیل سے شیطان مردود بنا اور قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔